السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑوسن کی 16 سالہ بیٹی ذہنی معذور تھی۔ وہ اکثر میرے بچوں کے ساتھ کھیلنے آ جاتی۔ میں 2 دن کے لیے اپنے میکے گئی، واپس لوٹی تو معلوم ہوا وہ بچی گھر سے لاپتہ ہے۔ میرا دیور جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا وہ بھی گھر سے غائب تھا۔ پولیس میرے دیور کی تلاش میں مصروف تھی۔ 4 دن کے بعد ہمیں تھانے سے فون آیا۔ جب ہم لوگ تھانے پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ وہ پاگل لڑکی۔ ہم تھانے میں پہنچے تو سامنے کا منظر عجیب و غریب تھا۔ میرا دیور سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا اور تھانے دار سے پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں پر ہے۔ تھانے دار نے سنجیدگی سے کہا، باجی تمہاری ہر بات کا جواب دے دیں گے، ابھی چپ کر کے بیٹھو اور صاحب کے آنے کا انتظار کرو۔ جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ یہ بات سن کر مجھے خاموشی سے بیٹھنا پڑا۔ میں اپنے دیور کے پاس جانے لگی، لیکن تھانے دار نے مجھے اس کے قریب جانے سے بالکل منع کر دیا اور کہا، جب تک صاحب نہیں آ جاتے تم اس لڑکے سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بھی کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ہم لوگ کچھ دور کھڑے ہو کے جبکہ دیور مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا، گویا ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہو، لیکن بھلا اتنی دور سے ہم اس کی کیا ہی بات سن سکتے تھے۔ اونچی بول کر بتاؤ، میں نے آواز اونچی کر کے کہا تو میرا دیور بھی میری بات مانتے ہوئے جلدی سے بولا، بھابھی میں نے کچھ نہیں کیا، میں گناہ گار نہیں ہوں، آپ لوگ میری بات کا اعتبار کریں، یہ لوگ مجھے زبردستی یہاں پر لے آئے ہیں۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اچھا تم چپ کر جاؤ، ہم دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ اندر ہی اندر تو مجھے بھی مجرم اپنا دیور ہی لگ رہا تھا، کیونکہ آج 4 دن ہو گئے تھے اور وہ گھر نہ لوٹا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی اتا پتہ تھا۔ آج 4 دن کے بعد اچانک سے ہمیں تھانے سے فون آیا کہ عارف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہم لوگ یہاں پہنچے تو سامنے وہ موجود تھا۔ اب پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں پر تھی۔ اس کے گھر والے بھی اسے ڈھونڈنے کے لیے مسلسل دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد SHO آیا اور آ کر میرے دیور کے خلاف اس نے FIR کٹوانے کی بات کی، تو میں نے اسے روک دیا اور کہا، صاحب پہلے آپ اچھی طرح سے سن تو لیں وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ لیکن اس نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور کہا، بی بی تم لوگوں کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے؟ اگر تمہیں زیادہ پتہ ہے تو یہاں میری جگہ پر آ کر تم خود ہی بیٹھ جاؤ، میں اٹھ جاتا ہوں اپنی کرسی سے۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ اب بات کرتی تو کیا کرتی، مجھے کوئی عارف سے بات کرنے بھی نہیں دے رہا تھا، نہ ہی میرے شوہر کو FIR کروانے کے بعد انہوں نے وہاں سے بھیج دیا۔ ہم نے بات کرنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، کوئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم لوگ تمہیں مجرم سے بات کرنے کے لیے لے جائیں۔ جاؤ اپنا وکیل لے کر آؤ، پھر ہی ہم تمہیں مجرم کے قریب جانے دیں گے۔ خاموشی سے ہم لوگ واپس آ گئے۔ ہم وکیل کہاں سے لاتے؟ پاکستان جیسے ملک میں ایک وکیل کو ہائر کرنا بھی یوں تھا کہ اپنی آدھی جائیداد بیچ دی جائے، کیونکہ یہاں پر وکیلوں کو صرف اور صرف پیسوں سے سروکار تھا۔ گھر آ کر ہم کافی دیر پریشان تھے۔ 1-2 وکیلوں سے بات کی تو لاکھوں مانگ رہے تھے، کیونکہ ان کے مطابق بھی گناہ گار میرا دیور ہی تھا۔ میں حریم کے گھر گئی تاکہ اس کے والدین کے آگے منت ترلا کروں، لیکن آگے گئی تو دیکھا ان کے دروازے پر بہت بڑا تالا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے ان کے دروازے پر تالا ہی تھا۔ مجھے لگا شاید وہ لوگ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انہیں گھر تو واپس آنا چاہیے تھا، مگر وہ گھر واپس نہیں آئے، اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ میں گھر واپس آ گئی تو دیکھا میرا شوہر میرا زیور نکال رہا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ سنجیدگی سے بولا، میرا بھائی سلاخوں کے پیچھے ہے، اس زیور کو میں اپنی تجوری میں رکھ کر کیا کروں گا؟ اب جب ضرورت پڑی ہے تو اسے استعمال کرنا بھی ہمارا حق ہے۔
میں نے صاف صاف منع کر دیا اور کہا تمہارا بھائی واقعے میں گناہ گار ہے، میں اپنا زیور اس پر برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میرے شوہر نے جب یہ بات سن کے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر لگایا اور بولا، چپ کر جاؤ ذلیل عورت، میرا بھائی اتنی مشکل میں ہے اور تمہیں اپنے زیور کی پرواہ ہے، دے دوں گا تمہارا میں ایک ایک پیسہ، لیکن فی الحال مجھے ایک اچھا وکیل کرنا ہے جو میرے بھائی کی جان چھڑوا سکے۔ کم از کم میں اپنے بھائی سے بات کر کے یہ تو جان لوں آیا تمام معاملات میں اس کی کوئی غلطی ہے بھی یا نہیں، اور ویسے بھی تم کیوں نہیں دو گی یہ زیور؟ حریم کو تو تم نے خود اس گھر میں داخل کیا تھا، بڑی خوش تھی نا تم کہ تمہارے بچوں کے ساتھ آ کر کھیلتی رہتی ہے وہ بچی، اب بھگتو۔ میں نے اپنے شوہر کو کبھی بھی اتنے شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور دوسرا اس نے کبھی بھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن آج جو کچھ ہوا تھا وہ میرے وہم و گمان بے بھی نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر مارے حیرت کے میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی رہی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابھی چند لمحے پہلے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب یقین آیا تو دیکھا میرا شوہر سارا زیور لے کر کمرے سے جا چکا تھا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی تو وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر سے چلا گیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کیونکہ یہ زیور میں نے سنبھال سنبھال کر اپنے بچوں کے لیے رکھا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہ تھے کہ بعد میں جب شادی کا وقت آتا تو شادی کے اخراجات پورے کرنے کے علاوہ بھی ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی دوسرا زیور وغیرہ بنوا سکتے، مگر اب پچھتانے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس فکرے کے مطابق میں خاموشی سے واپس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب میں کیا کروں، اور اس وقت پچھتاوا ہو رہا تھا جب میں نے حریم کو گھر کے اندر داخل کیا تھا۔ ان لوگوں کو تقریباً 15 دن ہی ہوئے تھے ہمارے محلے میں آئے ہوئے، اور حیرت اس بات پر تھی کہ 15 دن کے اندر اندر ہی میں نے ان پر اعتبار کیسے کر لیا۔ جب وہ آئے تو اگلے دن ہی حریم کی ماں ہمارے گھر آئی اور بولی، میری بڑی بچی بڑی ذہنی معذور ہے، ہم نے اس کا ہر جگہ علاج کروایا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی۔ میں نے خاموشی سے بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ مجھے یہی لگا کہ ہو سکتا ہے وہ یہاں پر اپنی جان پہچان بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ چلی گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن 5 منٹ ابھی گزرے تھے کہ جب وہی خاتون حریم کو اپنے ساتھ دوبارہ پھر سے میرے گھر میں لیے داخل ہوئی۔ میں نے دیکھا بچی واقعے میں بڑی پیاری اور خوبصورت تھی، لیکن جب وہ بات کر رہی تھی تو بالکل بچوں کی طرح ہی کھلونے مانگ رہی تھی۔ مجھے بڑا ترس آیا کہ کیا ہو گیا اس بچی کے ساتھ، کیا یہ پہلے بھی ایسے ہی تھی؟ حریم کی ماں نے سر ہاں میں ہلایا اور بولی، ہاں بالکل شروع سے ہی ایسی ہے، ہم نے ہر طرح کا علاج کروانے کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا دماغ بچپن میں مکمل طور پر نہیں بن پایا، اور آج تبھی یہ بچوں کی طرح حرکتیں کرتی ہے۔ میرے بھی 4 اور 5 سال کے 2 بچے تھے، وہ بھی وہیں پر آ گئے تو حریم ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے پانی دے کر اسے خاموش کروا دیا تو وہ نرمی سے بولی، باجی میں جانتی ہوں نہ تم مجھے جانتی ہو اور نہ ہم تمہیں، لیکن میری یہ اکلوتی بیٹی پورا دن گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ میں نے گلی میں تمہارے بچوں کو دیکھا تھا تبھی میں تمہارے پاس چلی گئی۔ کیا میں اپنی بیٹی کو یہاں پر چھوڑ دیا کروں؟ وہ تمہارے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا کھیل کود لیا کرے گی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے نرمی سے کہا، ہاں بہن، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی ہماری بیٹیوں کی طرح ہے۔ چلو ایسے تمہاری بچی کا دل بھی بہل جائے گا اور میرے بچے بھی لالچ میں لگ جائیں گے۔ وہ بڑی خوش ہوئی، میرا شکریہ ادا کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے حریم کو کھانا کھانے کا بولا لیکن اس نے منع کر دیا۔ بے شک وہ ذہنی معذور تھی لیکن پھر بھی وہ بڑی سلجھی ہوئی اور نفیس بچی تھی، بلا وجہ چیزیں خراب نہیں کرتی تھی اور ہر شے میں ہاتھ نہیں ڈالتی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، تبھی اسے ایسے بھی
کپڑے سلائی کرتی تھی لوگوں کے، تو مجھے یہاں پر بہت آسانی ہوگی۔ میں کپڑے سلائی کرنے کی جانب مکمل طور پر توجہ دے سکوں اور میرے بچے اس کے ساتھ کھیلتے کودتے رہیں۔ تقریباً ایک ہفتے تک جب وہ ایسے ہی آتی رہی تو میں بھی بہت زیادہ ریلیکس ہو گئی۔ میرے شوہر نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے، تو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ محلے کی ہے، ابھی نئے کرایہ دار آئے ہیں یہاں پر۔ میرے شوہر نے منع کر دیا کہ اسے اس گھر میں مت آنے دو۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں نہ آنے دوں؟ آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ محلے میں کہیں میری جان پہچان نہ بن پائے۔ وہ خاموش ہو گیا، لیکن میں دوبارہ پھر بولی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ ہمارے بچے اس کے ساتھ بہر رہے ہیں، تب تک میں ایک دو جوڑے ہی سی سکتی ہوں لوگوں کے۔ شوہر نے میرے نے مزید کوئی بات نہ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، میں، میرا شوہر، میرے دو بچے، دیور اور ایک ساس، ہم لوگ وہیں پر رہتے تھے۔ دیور تو میرا ہر ایک مہینے کے بعد آتا تھا کیونکہ وہ میڈیکل کی پڑھائی کر رہا تھا اور آخری سال میں تھا۔ حالات تو ہمارے اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی میڈیکل کی پڑھائی بہت مہنگی ہوتی ہے۔ اس کے لیے میری ساس نے اپنا ایک قلعہ جو اس کے حصے میں آیا تھا وہ بیچ کر اپنے بیٹے پر لگا دیا تھا، جبکہ مجھے بڑا اعتراض ہوا تھا کیونکہ میرے دیور کو بھی زمین ملی تھی، ہمیں بھی ملی تھی۔ اگر اس نے اپنے اوپر خرچہ کرنا تھا تو اپنی زمین بیچ کر کرتا۔ میں نے کافی رولا وغیرہ ڈالا، لیکن میرے شوہر نے مجھے خاموش کروا دیا کہ اماں کی شے ہے، جس پر لگانا چاہے لگانے دو، تم بلا وجہ انہیں مت بات چیت کرو۔ خیر ایک ہفتے کے بعد میرا دیور گھر واپس آیا۔ وہ بھی حریم کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا تھا۔ مجھ سے پوچھا بھابھی یہ کون ہے؟ میں نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ محلے والوں کی لڑکی ہے جس کا ذہنی توازن ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ماں یہاں پر چھوڑ کر گئی ہے تاکہ وہ بہل سکے اور بچوں کے ساتھ کھیلتی کودتی رہے۔ دیور نے اس بات میں بالکل بھی کوئی دلچسپی نہیں لی۔ وہ گھر تب بھی زیادہ تر وقت اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا اور رات کو کافی دیر سے گھر لوٹتا تھا۔ لیکن ویسے بھی میں اپنے دیور کی جانب سے بالکل پریشان نہیں تھی کہ اس سے حریم کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے لیے وہ بالکل ہی بے زر سا بچہ تھا۔ میں نے تقریباً اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے دیور کو پالا پوسا۔ ویسے بھی وہ کافی سلجھا ہوا اور کافی اچھا بچہ تھا۔ جو بات میں کہتی وہ مان لیتا تھا۔ کبھی بھی اس کی کوئی شکایت گھر نہ آئی تھی۔ کافی لائق فائق بھی تھا۔ میں نے تو بہت کچھ سوچ رکھا تھا کہ اپنے دیور کے لیے کوئی بہت ہی اچھی لڑکی لے کر آؤں گی۔ بے شک میں جیسی بھی ہوں، لیکن پڑھی لکھی اچھی سلجھی ہوئی لڑکی لاؤں گی۔ میرا دیور ہیرا ہے تو اس کے ساتھ ہیرا ہی جچنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں بالکل بھی منافقت نہ تھی، وہ منافقت جو عام طور پر سسرالی رشتہ داروں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ میں اور میری ساس ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اچھی تھی۔ میں اور میرا دیور بہت اچھے تھے۔ ان لوگوں کے معاملات ہم دونوں میاں بیوی کے ساتھ بہترین تھے۔ غرض ہمارا گھر ایک مثالی خاندان تھا اور نہ کوئی لڑائی جھگڑے، نہ کلیش، نہ بلا وجہ کی چک چک۔ بس ایک سکون گھرانہ تھا جہاں لڑائی کی بجائے آرام تحمل میں بیٹھ کر بات کی جاتی تھی۔ میرے دیور کو 15 دن کی چھٹیاں تھیں۔ وہ گھر میں ٹکتا ہی نہیں تھا، رات کو ہی لوٹتا تھا۔ تقریباً کوئی ایک ہفتے کے بعد جب اچانک سے ہمیں ایک شادی پر جانا پڑا تو ہم نے اپنے دیور سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن دیور نے شادی پر جانے سے منع کر دیا اور بولا نہیں، آج میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ واقعی پچھلی رات میں اسے ہلکا ہلکا بخار تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کا بخار شدت اختیار کر گیا تھا۔ میں نے سوچا چلو میں رک جاتی ہوں تمہارے پاس، اگر تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو پھر کیا کرو گے تم؟ لیکن اس نے منع کر دیا اور بولا آپ جلدی سے جائیں، میں ویسے بھی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میری کیفیت کب اور کس وقت کیسی ہوگی، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی کیونکہ وہ دوائی وغیرہ
کے متعلق اچھی طرح سے جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اسے اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، لیکن پھر بھی میں جب تیار ہو کر باہر نکلی تو میرے دل کو ایک دھڑکا سا لگا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو منع کر دیا کہ اماں آپ لوگ چلے جائیں، میں نہیں جاتی، مجھے عجیب و غریب وہم آ رہے ہیں، میرا دل نہیں مان رہا۔ لیکن میرے شوہر نے فوراً سے جلدی جلدی میں جانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارے اتنے قریبی رشتہ دار ہیں، اب تم نہ جاؤ تو کیا فائدہ، بھلے ہم چلو تم بھی چلو۔ میں نے کیا جواب دیتی؟ میں نے اپنے کمرے کی کنڈی وغیرہ لگا دی، میرا دیور تو اپنے کمرے میں موجود تھا۔ ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تب ہی بہت عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے، جیسے ہم لوگ گھر سے نکلیں گے تو فوراً ہی پیچھے کچھ غلط ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دیور کو کہا دیکھو کوئی بات نہیں، ہم نے یہیں شہر کی مارکی میں جانا ہے، ایک تو تم ہمارے ساتھ تیار ہو کر چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، یہاں پر بھی تو لیٹنا ہے، وہاں خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھ جانا، قریبی شادی ہے، ورنہ ہم تمہیں چھوڑ کر کبھی بھی نہ جاتے۔ لیکن میرے دیور نے بھی ہمیں پرسکون کرنے کی مکمل کوشش کی اور کہا نہیں بھابھی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بلا وجہ میرے لیے پریشانی نہ لیں، میں نے نیند کی گولی کھائی ہے، ابھی کوئی دیر میں سو جاؤں گا، جب سو کے اٹھوں گا تو تھکاوٹ کی وجہ سے جو ابھی بخار ہے وہ اتر جائے گا۔ اب ہر بات کا جب جواز مجھے مل گیا تو پھر میرے پاس وہاں مزید رکنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ ہم لوگ چلے آئے، وہیں پر ہم لوگوں نے کیب کروائی اور شادی حال میں جا پہنچے۔ میرے پہنچنے کے بعد میں یہ سب کچھ بھول گئی تھی، لیکن ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد میرے دل کی حالت کافی خراب ہونے لگی، عجیب و غریب گھبراہٹ ہو رہی تھی جیسے کچھ غلط ہو گیا ہے۔ لیکن کیا میں نے چونک کر ادھر ارد گرد دیکھا تھا، لیکن وہاں پر تو کچھ بھی غلط نہ تھا، ہر کوئی بڑا خوش باش شادی میں پھر رہا تھا۔ پھر میرے اندر عجیب طرح کی محسوسات کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کافی پریشان تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ ہمیں گھر واپس چلنا چاہیے، لیکن اس نے صاف منع کر دیا کہ اتنی جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ہم لوگ آئے ہیں، کھانا بھی تو نہیں کھایا۔ وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، سو میں بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں اللہ کا نام لینے لگی کہ یا اللہ کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ میں نے اپنے دیور کو فون کیا تھا کہ اس کی حالت کا اندازہ کر سکوں، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ سو رہا ہوگا، تبھی موبائل فون بند ہے۔ 4 گھنٹوں کے بعد جب ہم لوگ واپس پہنچے تو دیکھا گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا، یعنی میرا دیور کہیں باہر نکل گیا تھا۔ ہم نے زیادہ حیرانگی کا اظہار نہ کیا، شوہر کے پاس دوسری چابی تھی، دروازہ کھول کر اندر گئے اور جا کر اپنے اپنے کمروں کپڑے تبدیل کرنے لگے۔ 1 سے 2، 2 سے 3 اور 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے۔ جب میرا دیور واپس نہ لوٹا تو اب میرے شوہر پریشان ہو گئے، تو انہوں نے میرے دیور کو فون کرنا شروع کر دیا، مگر اس کی جانب سے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے واٹس ایپ پر فون کیا، سمپل فون کیا، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ میرے شوہر جو اس کے جاننے والے ایک کو دوست کو جانتے تھے ان سے رابطہ کیا، اور انہیں بھی میرے دیور کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ تبھی پڑوسن آ گئی اور آ کر بولی حریم کہاں ہے، حریم کو بھیج دو، کافی دیر ہو گئی ہے، پہلے تو ذرا جلدی گھر آ جاتی تھی، لیکن آج تو میں انتظار ہی کرتی رہی، وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی۔ پڑوسن کی بات سن کر ایک دم سے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پوچھوں اور کیا بتاؤں۔ کیا بات ہے باجی، آپ نے بھیجا تھا آج حریم کو یہاں پر؟ ارے ہاں بھائی بھیجا تھا، وہ تو روز ہی آتی ہے، لیکن باجی وہ تو یہاں پر نہیں آئی۔ ارے کیوں نہیں آئی؟ میں دروازے سے کھڑی تھی، جب ہی وہ تم لوگوں کے گھر آتی ہے تو میں دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہوں، جب تک وہ تم لوگوں کے گھر اندر داخل نہیں ہو جاتی تب تک میں وہیں پر کھڑی رہتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنی بچی کا اچھی طرح سے پتہ ہے، وہ ذہنی طور پر تھوڑی نازک ہے، تو کہیں پر بھی اس کا ذہن بدل سکتا ہے، اس لیے میں پورا خیال رکھتی ہوں کہ جہاں بھیجنا ہے وہیں پر جائے۔ میں، میرا شوہر اور میری ساس، ہم تینوں ہی صحن میں کھڑے بالکل چپ چاپ تھے۔ ہماری حالت یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں،
باجی آپ کیا باتیں کر رہی ہیں، حریم یہاں پر نہیں آئی۔ لیکن وہ عورت اس بات پر قائم تھی کہ وہ یہیں پر آئی ہے۔ میں نے صاف الفاظ میں کہا کہ ہم لوگ تو گھر پر موجود ہی نہ تھے، صرف میرا دیور تھا۔ اس بات پر جہاں میں چونکی وہیں حریم کی ماں بھی ایک دم سے چونک گئی اور پھر اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، تمہارے دیور نے ہی کچھ کیا ہوگا میری بچی کے ساتھ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بول بول کے وہاں پر تماشا لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ محلے کے لوگ بھی ہمارے گھر میں جمع ہونے لگے اور مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا کہ ایک مرتبہ انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں، ابھی کو واپس آ جائے گی، کچھ دیر کے بعد خود ہی پھر تم دیکھ لینا کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ وہ چپ تو کر گئی لیکن رو بھی وہ مسلسل رہی تھی۔ میری معصوم بچی کو اگر کچھ بھی ہوا تو میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن پوری رات ہم دیور کا انتظار کرتے رہ گئے مگر وہ نہ لوٹا، اور پوری رات اس عورت نے میرے لیے قیامت بنا کر رکھی۔ لوگ اپنے گھروں میں ہمارے خلاف عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے کہ فائدہ کیا ایسی پڑھائی لکھائی کا جب انسان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا۔ اچھا بھلا ہم خوش تھے کہ ہمارے محلے میں بھی کوئی عزت ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، لیکن آج ان لوگوں نے ہماری ساری خوشیاں خاک میں ملا ڈالی۔ طرح طرح کی باتیں جو لوگوں کے منہ سے نکل رہی تھی اور ہمارے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میں نے پڑوسن کو خاموش کرانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بالکل بھی تحمل کا مظاہرہ نہیں کر رہی تھی۔ کرتی بھی کیسے؟ اس کی جوان جہاں بیٹی ایک دم سے غائب ہو گئی تھی، ساتھ میرا دیور بھی غائب تھا، تو سیدھا سیدھا شک اسی کے اوپر جانا تھا۔ اگلی صبح ہوئی تو پھر بھی کوئی نہیں لوٹ کے آیا۔ اس عورت نے جا کر تھانے میں میرے دیور کے خلاف رپٹ درج کروا دی۔ ہم نے بہت منع کیا لیکن وہ ایف آئی آر درج کروا چکی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ بھی اور اس کا شوہر بھی اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے رہ گئے لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں کورٹ کچہریوں میں نہیں کھینچا تھا، صاف صاف کہہ دیا کہ جب مجرم تم لوگ ہی ہو تو ہم لوگوں کی کس بات کی سزا دیں؟ اگر تمہارا دیور مل گیا تو پھر دیکھنا ہم اسے بالکل بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسے اپنا انجام بھگتنا ہوگا۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔ اب ہم کرتے بھی تو کیا کرتے؟ میری ساس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی، وہ پہلے ہی ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں۔ جب سے یہ بات انہیں پتہ چل گئی تھی وہ چارپائی پر لیٹ گئی، بس مسلسل ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہتی، یا اللہ میرے بیٹے کی عزت رکھ لینا۔ میں نے اپنے بیٹے کی پرورش بالکل بھی ایسی نہیں کی کہ وہ کسی تیسری لڑکی کے ساتھ زیادتی کرے، برائیاں کرے۔ 2 دن بیتے، 3 دن بیتے، لیکن ابھی تک دیور کا کوئی عطا پتہ نہ تھا۔ محلے میں سے کوئی بھی ہم سے بات نہیں کرتا تھا۔ محلے کی جن خواتین کے کپڑے میرے پاس سلائی ہونے کے لیے پڑے تھے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو بھیج کے وہ کپڑے واپس منگوا لیے کہ ہمیں نہیں کروانے، تم سے کپڑے سلوائی۔ ایک دم سے ہماری عزت 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ہم نے خود اپنے دیور کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروا دی۔ چوتھے دن جا کر تھانے سے فون آیا کہ لڑکا مل گیا ہے، لیکن لڑکی کا ابھی تک کوئی عطا پتہ نہ تھا۔ کوئی بھی تو ہمیں دیور سے بات کرنے نہیں دے رہا تھا۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر اچانک سے جھولی اٹھا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگنے لگی، یا اللہ میں جانتی ہوں اسے، وہ بڑا معصوم سا بچہ ہے، اس کی عزت رکھ لینا۔ میرا دیور اگر اس پر لگ رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس کے فائدے میں ہو، اگر دیور بچ جاتا تو پھر مجھے اس زیور کے چلے جانے کا کوئی دکھ نہیں، بس میرے خدایا تو اسے اپنی ایمان میں رکھنا۔ میں مسلسل اپنے دیور کے لیے دعائیں کر رہی تھی، مجھے یقین تھا میری دعائیں بالکل رد نہ جائیں گی۔ خیر شام کو میرا شوہر واپس آیا تو کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا ہاں بتاؤ وکیل کا کیا بنا؟ اس نے ہاں میں ساری لایا، بولا کہ میں نے ایک وکیل رکھ لیا ہے، کل ہم اس کے ساتھ مل کے تھانے چلیں گے، پہلے تو اس سے بات کریں گے، پھر اس کے بعد جو بھی مقدمہ یا پیشی وغیرہ ہوگی وہ بھگتیں گے۔ میں چپ کر گئی، میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن وہ پوری رات میں نے بڑی مشکلوں سے گزاری تھی۔
مسلسل اپنے دیور کے لیے دعائیں کر رہی تھی، کیونکہ اگر واقعی میں اس کا گناہ ہوتا یا وہ مجرم ہوتا تو پورے محلے میں ہماری کوئی عزت نہیں رہنی تھی۔ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ ہم راتوں رات ہی اپنی جگہ بدل لیتے۔ بس اللہ تعالیٰ سے اپنی عزت اور بھرم کی دعائیں ہی مانگ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے دیور کے خیر و عافیت کی اور امن کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اگلی صبح میں اور میرا شوہر تیار ہو کر تھانے جانے لگے تو میری ساس بھی ساتھ جانے کا اصرار کیا۔ پہلے تو میں انہیں نہیں لے کر جانا چاہتی تھی، کیونکہ ان کی طبیعت ہی ٹھیک نہ تھی اور اپنے بیٹے کو یوں سلاخوں کے پیچھے دے کر ان کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی تھی۔ لیکن میرے شوہر نے منع کر دیا کہ نہیں، اماں کو لے کر جانا چاہیے، ایک مرتبہ انہیں آرام آ جائے گا۔ یہ سوچ کر میں بھی چپ کر گئی۔ میرا شوہر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہم لے کر انہیں تھانے آ گئے تو آگے میرے دیور کی حالت کافی خراب تھی۔ پولیس والوں نے مار مار کر اس کی بری حالت کی ہوئی تھی۔ وکیل کے ساتھ ہم جیسے ہی دیور کے پاس پہنچے وہ روتے ہوئے بولا، بھابھی، بھائی، اماں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ لڑکی خود آئی تھی ہمارے گھر میں، اسے منع کر دیا کہ بچے گھر پر نہیں ہیں، لیکن وہ مسلسل گھر کے اندر ہی آتی چلی گئی۔ میں نے اسے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالنے لگا تو اچانک سے اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور پھر ایک ٹیکا زور سے میرے بازو میں لگا دیا۔ میں جانتا تھا وہ اینتھینیزیا ہے، جسے میں نہ چاہتے ہوئے بے ہوش و حواس میں قائم نہیں رہ سکتا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں کہاں کہاں گیا، کہاں نہیں گیا، لیکن کافی دیر بعد میری آنکھیں کھلیں تو میں کمرے میں بند تھا۔ وہاں پر وہی لڑکی موجود تھی اور ساتھ میں اس کے ماں باپ بھی تھے۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، جبکہ ہماری حیرت کہ اس کی باتیں سن رہے تھے۔ لیکن حریم تو بہت معصوم ہے، وہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کرے گی؟ اس کے ماں باپ کیوں ملے ہوئے تھے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا پوچھوں اور کیا بتاؤں۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں بھابھی، یہ میرے ہی گناہوں کی سزا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم تینوں ہی ایک دم سے چونک گئے۔ وہ روتے ہوئے بولا، جب میں یونیورسٹی میں تھا تب ایک بہت ہی امیر لڑکی نے میرے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کا اور میرا کوئی ملاپ نہیں، اور نہ ہی وہ میرے برابر کی ہے اور نہ ہی میں اس کے برابر کا۔ اگر وہ ادھر آ جاتی ہے تو میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ ہم دونوں ہی ساری زندگی ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے اور اپنی جگہ تلاش کرتے رہتے، سو میں نے منع کر دیا۔ مجھے نہیں پتہ تھا یہ امیر لڑکیاں اتنی سرپھری ہوتی ہیں۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ یاد رکھنا، تمہیں یہ انکار کرنا بہت مہنگا پڑے گا۔ میں نے اس کی بات پر بالکل بھی کان نہ دھرے اور آج یہی ہوا میرے ساتھ۔ حریم کو اس لڑکی نے اپنے لیے ہائر کیا تاکہ وہ مجھے ہر جگہ پر بدنام کرتے اور میری کہیں بھی عزت نہ رہے۔ کل کو کوئی بھی میرا رشتہ لے کر نہ آئے، ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاؤں۔ اس لڑکی نے بھی یہی کہا تھا کہ دیکھنا، میں تمہیں اتنا ذلیل کر دوں گی کہ تم خود میرے پاس آ جاؤ گے۔ یہ بول کر وہ ایک دم سے رونے لگا۔ مجھے اپنے دیور پر بہت ہی ترس بھی آ رہا تھا اور پیار بھی۔ میں نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوتا۔ میرا شوہر بھی ایک دم سے چپ کر گیا۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا لیکن کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میری غلطی تھی۔ نہ حریم کو اپنے گھر کے اندر داخل کرتی، نہ وہ میرے دیور پر اتنے کڑے الزامات لگاتی۔ آج وہ سلاخوں کے پیچھے بھی موجود تھا۔ پولیس والوں نے بتا دیا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن وکیل نے اس کیس کے پیش نظر بات کرتے ہوئے کہا، پہلے آپ ان لوگوں کو لے کر آئیں جنہوں نے ہمارے بچے پر الزامات لگائے ہیں۔ پولیس والوں نے حریم کے ماں باپ کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ خیر، ایک دو ہفتوں کی کافی دوڑ دھوپ کے بعد میرے دیور پر سارے الزامات ختم ہو گئے۔ ہم محلے میں واپس آ گئے، لیکن اب بھی کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کچھ بھی ہم نے نہیں کیا، یہ سب کچھ ایک پلان تھا۔ میرا آدھا زیور لگا تھا میرے دیور کے اوپر۔ میں نے اللہ کا نام لے کے باقی زیور بھی بیچ دیا اور ہم نے 1 مہینے کے اندر اندر اپنا گھر بیچ کے زیور کے جو پیسے تھے ان سے کرایہ وغیرہ بھرے، کچھ ضروری سامان وغیرہ خریدا اور وہ شہر ہی چھوڑ دیا،
کیونکہ میں جانتی تھی اب جہاں ایک مرتبہ عزت ختم ہو جاتی ہے وہاں پر مرتے مرتے بھی عزت دوبارہ نہیں بنے گی۔ جو ابھی تک مشکل حالات تھے، لیکن آج الحمدللہ ہم بہت اچھی جگہ پر ہیں۔ میرا دیور ڈاکٹر بننے کے بعد بہت ہی عزت دار مقام پر ہے۔ جو کچھ اس پر میں نے لگایا تھا، آج میرے دیور نے مجھے وہ سب کچھ دگنا تگنا کر کے لوٹا دیا ہے، اور آج بھی وہ میرا احسان مند ہے کہ بھابھی اگر آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا۔ اس لڑکی نے دوبارہ پھر تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب کی مرتبہ میرے دیور نے خود ہی اسے سنبھال لیا تھا۔ ہمیشہ لڑکے ہی برے نہیں ہوتے، کئی مرتبہ لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو لڑکوں کو برا بنا جاتی ہیں، بلکہ صرف لڑکوں کو ہی نہیں بلکہ ان کے گھر والوں کو بھی معاشرے میں کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں نہ مت بھولیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔